میرے پیارے ساتھیوں، اللہ پر ایمان کیسا ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کیسا ہوتا ہے، دیکھنا ہے تو حضرت موسیٰ کے زمانے کی ایک عورت کو دیکھ لو۔ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک عورت تھی، اور وہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، غلام تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی ہے، کنگھی کرتی جا رہی ہے، اور اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر گر جاتی ہے۔ اس نے کنگھی اٹھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے کنگھی اٹھاتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ اللہ کون ہے؟ کس اللہ کا نام لے رہی ہے؟ اللہ کون ہے؟ محل کے اندر تو کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے ارے رب تو میرا باپ ہے، یعنی کہ تو میرے باپ کا نام لے رہی ہے۔ کہنے لگی نہیں نہیں، میں اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، میں تو اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے، پوری دنیا کا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کھاتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، پہنتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، رہتی ہے میرے باپ کے محل میں، اور نام کسی اللہ کا لیتی ہے۔ میں بھی اپنے باپ کو بتاتی ہوں۔ وہ گئی اور فرعون سے کہنے لگتی ہے آئے فرعون، آپ کے محل میں کیسی عورت رہتی ہے جو کھاتی آپ کا ہے، پیتی آپ کا ہے، مگر نام کسی اللہ کا لیتی ہے۔ فرعون سمجھ جاتا ہے کہ یہ موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے۔ اس نے اس عورت کو بلایا اور کہا عورت مجھے معلوم چل گیا ہے تو نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو نے موسیٰ کا دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت وہ عورت فرماتی ہے آئے فرعون، اگر تجھے نہیں معلوم تھا تو کوئی بات نہیں، مگر ہاں جب تجھے معلوم چل گیا ہے تو میں چھپانے کے لیے تیار نہیں ہوں، جب تجھے معلوم چل گیا ہے تو میں چھپاؤں گی نہیں۔ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہاں میں اسلام لے آئی ہوں، ہاں میں نے موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرعون کہتا ہے آئے عورت دے کبھی بھی ٹائم میں میرے سامنے جھک جا، مجھے سجدہ کر لے۔ وہ عورت کہتی ہے آئے فرعون، اب یہ پیشانی صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اب یہ تیرے سامنے جھک نہیں سکتی ہے، جو سزا دینا ہو دے دے، مگر میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی ہوں۔ فرعون نے حکم دیا آگ جلاؤ، آگ کے اوپر بڑی سی کڑھائی رکھو، کڑھائی میں تیل ڈالو، تیل کھولاؤ۔ کڑھائی کے اندر تیل کھولنے لگا، تیل ابلنے لگا۔ اس عورت کو لایا گیا، اس کے 3 معصوم بچے تھے، ان تینوں بچوں کو لایا گیا۔ فرعون کہتا ہے دیکھ عورت ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے، میرے سامنے جھک جا، مجھے سجدہ کر لے۔ وہ عورت کہتی ہے فرعون جو کرنا ہے کر لے، مگر میں تجھے سجدہ نہیں کر سکتی ہوں۔ گرم گرم تیل جل رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت نے فرعون نے اس عورت کے ایک بچے کو اٹھایا، اس کے 3 بچے تھے، بڑے چھوٹے معصوم تھے، جنہیں ابھی چلنا بھی نہیں، جنہیں ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا، جو دنیا کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں تھے۔ فرعون نے اس عورت کے ایک بچے کو لیا اور جو تیل جل رہا ہے، جو تیل کھول رہا ہے، تیل گرم ہو رہا ہے، اس تیل کے اندر زندہ پھینک دیا۔ تڑپنے لگتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے، اور ماں کی نظروں کے سامنے اس کا بیٹا گرم گرم تیل کے اندر جل رہا ہے، وہ بچہ ماں کی نظروں کے سامنے جلا دیا جاتا ہے۔ پھر فرعون اس کے دوسرے بیٹے کو اٹھاتا ہے اور جو گرم گرم تیل جل رہا ہے اس گرم گرم تیل میں اس کو بھی ڈال دیتا ہے، وہ بھی چیخ رہا ہے، اور کچھ ہی دیر میں وہ بھی جل گیا، اس کی ہڈیاں بھی تیل کے اوپر تیرنے لگتی ہیں۔ اس عورت کے تیسرے بیٹے کو اٹھایا جا رہا ہے، سب سے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا جا رہا ہے،
وہ عورت سوچتی ہے ابھی یہ فرعون میرے تیسرے بیٹے کو بھی ختم کر دے گا، یہ تیسرے بیٹے کو بھی مار دے گا، ایسا کرتی ہوں ابھی میں اس کے سامنے جھک جاتی ہوں، ابھی میں اس کے سامنے سجدہ کر لیتی ہوں، پھر بعد میں ایمان لے آؤں گی۔ یہ چھوٹا سا بچہ یہ سوچ ہی رہا تھا، یہ عورت یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑتا ہے یا امی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ، آئے امی جان دنیا کا عذاب تو ہم برداشت کر لیں گے مگر آخرت کا عذاب ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کے تیسرے بچے کو بھی تیل کے اندر پھینک دیا گیا۔ اب اس عورت کو لایا جا رہا ہے، وہ عورت آ رہی ہے، فرعون کہتا ہے کوئی آخری تمنا ہے، کوئی تیری آخری خواہش ہے؟ وہ عورت کہتی ہے فرعون ایک کام کرنا، جب تم ابھی مجھے بھی تیل میں جلا دو گے، جب میں بھی جل جاؤں گی مر جاؤں گی، تو ایک کام کرنا میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو جمع کرنا اور ان کو ایک ہی گڈھے میں گاڑنا۔ تو اس فرعون نے ایسا ہی کیا، ان سب کی ہڈیاں جمع کی تھی اور ایک ہی گڈھے میں گاڑا تھا۔ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تھے تو آپ نے اس عورت کے محل کو دیکھا تھا، بڑا خوبصورت تھا اور اس کے اندر بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جبرائیل کیا ماجرا ہے اس محل کا؟ جبرائیل نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ عورت دنیا میں اپنے بچوں کے ساتھ نہ رہ سکی مگر جنت میں ہمیشہ یہ اپنے بچوں کے ساتھ رہے گی۔